قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو مکمل طریقے سے تیار کرنے کے بعد کعبہ معظمہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اعلان حج کا حکم دے دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک مہینہ جو چل رہا ہے، حاجیوں کا کارواں جو حج کرنے کے ارادے سے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی زیارت اور حاضری کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے پیغمبر، اے میرے خلیل، میرا مقدس گھر خانہ کعبہ تیار ہو چکا ہے، آپ اعلان کر دیجئے کہ خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کے لیے لوگ حج کریں۔ اللہ رب العزت کا حکم سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، دنیا کتنی بڑی ہے اور تیرے بندے کہاں کہاں آباد ہے، میرا اعلان کس کس کے کانوں تک پہنچے گا؟ اللہ اکبر۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے خلیل، اے میرے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اعلان کرنا آپ کا کام ہے اور سب کے کانوں تک آواز کو پہنچا دینا میرا کام ہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو ہے، اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ اکبر، میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، اللہ اللہ، اعلان کیا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کر دیا ہے، اے لوگوں، کعبے کا حج اور اس کی زیارت کے لیے آؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ اعلان ابراہیم علیہ السلام نے جب اس جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اللہ اکبر، ہر کسی کے کانوں میں یہ اعلان پہنچا دیا، یہ آواز پہنچا دیا، یہاں تک کہ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ اعلان اللہ اکبر مشرق و مغرب، جنوب و شمال تک پوری دنیا میں اللہ پاک نے اس اعلان مبارک کو پھیلا دیا، اللہ اکبر۔ اور میرے ملت کے نوجوانوں، یہ آواز کو اللہ اللہ اتنی دور تک یہ آواز پہنچی، بلکہ عورتوں کے ارحام اور مردوں کے اسلاف میں جو بچے تھے انہوں نے بھی آواز سنی، اور قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے روحوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان سنا، اور جس نے جتنے بار اس ابراہیم علیہ السلام کے اعلان پر لبیک کہا، اس کو اتنا ہی مرتبہ حج سعادت نصیب ہو گیا۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ اکبر، میرے ملت کے نوجوانوں، یہ مبارک مہینہ جو حاجیوں کا جانے کا مہینہ ہے، اللہ اللہ، وہ کتنا بڑا خوش نصیب مسلمان ہے جو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ اللہ، حج بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ حج کرنے کے ارادے سے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے ارادے سے حج کرنے کے لیے جاتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتا ہے، تو قسم خدا کی حج کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی غریبی اور محتاجی کو دور فرما دیتا ہے۔ حج کرنے کی برکت سے اللہ ان کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے، ان کی دولت میں اللہ بے پناہ برکتیں اور رحمتیں نازل عطا فرماتا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، بہت سارے لوگوں کا یہ سوچ ہے، اتنا پیسہ
پیسہ خرچ کر کے ہم جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، پہلے تو بندہ اس چیز پہ غور کرے ہم کس کے لیے جا رہے ہیں؟ اللہ و رسول کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں، ہم اللہ کی راہ میں اس پیسے کو خرچ کر رہے ہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ اللہ، کوئی تو اللہ کا بندہ، کوئی تو عاشق نبی ساری زندگی تڑپتا ہے اور یہی تمنا کر کے اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار،